بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، آج انجمن تہذیب الکلام کے اس پورے پروگرام میں جو صبح سے شروع ہوا، اس کی مختلف نشستیں ہوئیں اور آپ تمام حضرات اس کی آخری نشست میں تشریف فرما ہیں۔ اس انجمن کے قیام پر تقریباً 27 سال گزر چکے ہیں۔ آپ کی اس انجمن نے 1995 میں اپنے سفر کا آغاز کیا اور آج 2022 اس پورے سفر میں آپ کی اس انجمن نے آپ کے کتنے رفقائے سفر کو قلم پکڑنا سکھایا اور لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کا سلیقہ عطا کیا، اور آج وہ ملک کے مختلف گوشوں میں دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدرسوں میں انجمنوں کے قیام کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ یہاں پڑھا ہے، سیکھا ہے اور اپنے سینے میں اسے محفوظ کیا ہے، اس امانت کو آپ دوسروں تک پہنچانے کا سلیقہ سیکھیں، اچھے ڈھنگ سے ان کے سامنے دین کی باتیں اور دین کا پیغام پہنچائیں۔ سال بھر آپ حضرات نے محنت کی ہے اور ہر ہفتے ہر جمعرات کو اپنے انجمن کی نشستیں منعقد کی ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے آج وہ ہم سب کے سامنے آیا ہے۔ الحمدللہ یہ احساس ہے کہ آپ کی یہ انجمن اپنا سفر خوب سے خوب تر کی طرف جاری رکھے ہوئے ہے، اور دن بدن اس میں بہتری اور نکھار پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ انجمن اپنا یہ سفر اسی طرح خوبی کے ساتھ جاری رکھے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے اور آپ سے پہلے جو طلباء یہاں سے گئے ان سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو تقریریں آپ سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور پھر ان کو پہلے اپنے ساتھیوں کے سامنے
اور پھر اس آخری پروگرام میں اساتذہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان تقریروں کے انتخاب میں آپ چند باتوں کا خیال رکھیں۔ جو تقریریں جس موضوع پر یاد کرنے کے لیے آپ منتخب کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس تقریر میں علم کی پختگی ہو۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ زبان و ادب کی چاشنی ہو، اور تیسری بات یہ دیکھیں کہ اس میں اخلاص کا سوز ہو۔ ہمارے اس ملک میں ایسے بہت سے خطیب گزرے ہیں جو ان تینوں صفات کے حامل رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی آپ اپنے علمی سفر کی جس منزل میں ہیں، صحیح طور سے آپ اس کا انتخاب نہیں کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں آپ اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں اور ان سے مشورہ لے کر کے اپنا یہ سفر جاری رکھیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ جو تقریریں یاد کر کے محنت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں اگر تاریخی غلطیاں ہو جائیں، جو علمی معیار ان کا ہونا چاہیے وہ نہ رہے، کچی پکی باتیں اس میں آ جائیں، تو یہ آپ کے لیے اس وقت نہیں، آگے چل کر یہ چیز نقصان دہ ہوگی۔ یہ چیزیں آپ کے ذہن کی سلوٹوں میں محفوظ ہوں گی، اور پھر آپ جب مقرر بن کر اور خطیب بن کر کہیں بیٹھیں گے تو یہی چیزیں آپ کی زبان سے مجمع کے سامنے آئیں گی، اور جو لوگ جانکار ہوں گے، تاریخ سے واقف ہوں گے، ان کی نظر میں پھر آپ کی گفتگو کا اور آپ کی باتوں کا کوئی زیادہ وزن نہیں رہ جائے گا۔ میں شروع سے تو شریک نہیں ہوا، دیر سے آیا۔ صبح جب تقریری پروگرام چل رہا تھا تو اس میں ایک طالب علم نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا تذکرہ کیا، اور کراچی کے خالق دینہ ہال میں انہوں نے جج کے سامنے اپنا جو بیان دیا تھا اس کا حوالہ دیا، اور آخر میں اس نے ایک ایسی بات کہی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی کہ مولانا محمد علی جوہر پیروں میں گر گئے۔ یہاں تک تو بات کسی درجے میں صحیح تھی، لیکن آگے جو اس نے بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ مولانا حسین احمد اپنا بیان بدل دیجئے، یہ بات سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ آج اس نے یہ بات کہی ہے، یہی بات اس کے ذہن میں محفوظ رہے گی، آئندہ بھی وہ یہی بات کہے گا۔ اسی طرح بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو مشہور تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی علمی حقیقت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک بات ہمارے یہاں مشہور ہے حضرت شیخ الاسلام کے تعلق سے
اور مجلس کو گرمانے کے لیے ہمارے مقررین اس کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام کا ایک جگہ بیان ہونا تھا، انگریزوں نے پابندی لگا دی تھی اور چاروں طرف سے توپیں کھڑی کر دی گئی تھیں، اور ان توپوں کا رخ اسٹیج کی طرف کر دیا گیا تھا، اور یہ سوچا تھا کہ جب حسین احمد تقریر کرنے کے لیے آئیں گے تو ان توپوں کے ذریعے انہیں اڑا دیا جائے۔ پھر جب حضرت شیخ الاسلام آئے تو کفن پہنے ہوئے آئے اور ان توپوں کے دہانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے ولولہ انگیز میں یہ کہا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ یہ بے بنیاد واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں نے خود حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا اور کس طرح پیش آیا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو کچھ یاد کرو، جس کتاب سے یاد کرو، اس میں اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کرو، تاکہ کوئی کچی بات آپ کے بیان میں اور آپ کے تقریر میں نہ آ سکے، تو علمی پختگی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا زبان کی چاشنی اور ادب کی چاشنی ہو، زبان بھی اچھی ہو، جو بات کہنی ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ الفاظ کا ذخیرہ، آپ یہ جب تقریریں یاد کریں گے، مختلف موضوعات پر تقریریں یاد کریں گے، تو الفاظ کا ایک بڑا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا، اور پھر اپنی زندگی کے آنے والے سفر میں الفاظ کا یہی ذخیرہ آپ کے کام آئے گا۔ بمبئی کے اسی طرح کے ایک مدرسے کے جلسے میں شریک تھا، طلباء کی انجمن کا پروگرام تھا، اور اس جلسے کے جو خصوصی مہمان تھے انہوں نے آخر میں اپنی تقریر میں طلباء کو یہ نصیحت کی کہ اپنی تقریروں میں مشکل الفاظ مت استعمال کیجیے، ایسی تعبیریں جسے عوام نہ سمجھتے ہوں ان کو مت استعمال کیجیے، سادہ زبان استعمال کیجیے۔ ان کے بعد جب میری گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے معذرت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے یہ بچے ابھی سیکھ رہے ہیں، یہ سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، جب یہ سیکھنے کے مرحلے سے گزر کر کے لوگوں کے سامنے آئیں گے تو انہیں مختلف مجموعوں میں خطاب کا موقع ملے گا، عوام کے سامنے بھی یہ گفتگو کریں گے، خواص کے سامنے بھی یہ گفتگو کریں گے، اہل علم کے سامنے بھی انہیں گفتگو کرنی ہوگی، اور بغیر پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بھی ان کو گفتگو کرنی ہوگی۔ ہر جگہ ان کی گفتگو کا معیار الگ ہوگا۔ اگر ان کے پاس آج الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوگا، مختلف تعبیرات نہیں ہوں گی اور علمی اصطلاحات نہیں ہوں گی، تو پھر یہ اپنے مخاطب کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔
تیسری بات جو میں نے کہی کہ اس میں اخلاص کا سوز ہو، کیونکہ یہی اصل طاقت ہے جو کسی کو متاثر کرتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے۔ محض زبان دانی، محض فصاحت و بلاغت اور محض چرب زبانی یہ وقتی طور سے تو لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن کہنے والے کے دل میں اگر درد ہے، تڑپ ہے، سوز و گداز ہے، تو یہ صفت بھی اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ساتھ سامعین کے کانوں کے راستے سے ان کے دلوں تک پہنچتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے۔ آخر ہمارے اکابر اور ہمارے ہندوستان کے وہ بڑے بڑے علماء جو لاکھوں کے مجمع کو خطاب کرتے تھے، بظاہر ان کی تقریروں میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، ان کی تقریروں میں چیخ و پکار نہیں، لیکن جب وہ بولتے تھے تو سما بندھ جاتا تھا، لوگ اس طرح خاموش ہو جاتے تھے جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھ گئی ہو۔ گھنٹوں ان کی تقریر کا سلسلہ چلتا رہتا تھا اور بالکل مجمع پر سناٹا طاری رہتا تھا، اور ہر سننے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ علم کی بارش ہو رہی ہے اور قطرہ قطرہ کر کے اس کے قلب کے اوپر وہ ٹپک رہا ہے اور اس کا دل متاثر ہو رہا ہے۔ خاص طور سے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سننے کا جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہے وہ اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم نے تو حضرت کی تقریریں سنی ہیں، بالکل سپاٹ لہجہ، زبان میں اور لہجے میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، ایک ہی انداز، لیکن ایسا کہ جیسے جھرنا بہہ رہا ہو اور تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہو، اور پوری روانی کے ساتھ ان کی تقریر جاری رہتی تھی اور گھنٹوں لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ تین چیزیں پیدا کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی علمی استعداد کو مستحکم اور مضبوط بنانا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی درسیات پر پوری توجہ دینی ہے، پورا وقت دینا ہے۔ آپ کی علمی صلاحیت مضبوط ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ زبان کی باریکیوں کو سمجھیں، بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں ہماری زبان سے نکلتے ہیں، ان کا بھی ایک ٹمپریچر ہوتا ہے، ان کے اندر بھی ایک طرح کی گرمی ہوتی ہے۔ کس موقع پر کیسا جملہ آپ کو استعمال کرنا ہے، اسی لیے ہمارے طلباء کو علم بیان پڑھایا جاتا ہے کہ کب مخاطب کے سامنے آپ کا مخاطب کیسا ہے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس مخاطب کے حال کے مطابق آپ کو اپنی گفتگو کرنی ہے، کہاں زبان کو زیادہ موقت کرنا ہے، کہاں تاکید کم لانی ہے، کہاں سادہ جملے استعمال کرنے ہیں۔ یہ الفاظ کی نرمی اور گرمی کا آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا، یہ طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کو مثالیں بھی دے کر اس سے پہلے بتایا ہے کہ دیکھیے بات کہنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ ایک آدمی کی گفتگو سن رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر آپ اس سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا الگ اثر ہوگا اس کے اوپر، اور اگر آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ خلاف واقعہ ہے، بات یوں نہیں یوں ہے، تو اس کا اثر دوسرا ہوگا۔ کہنے کا
سلیقہ آپ کو سیکھنا ہوگا، زبان سیکھنی ہوگی، زبان کا ادب اور اس میں چاشنی اور مٹھاس پیدا کرنی ہوگی، اور آپ کو تو یہ علم اور یہ فن پڑھایا جاتا ہے۔ تیسری چیز دل کی تڑپ، دل کا درد، کہ آپ جو ہے فکر مند ہوں، آپ اصلاح کے ارادے سے اپنی زبان دانی اور چرب زبانی کا لوگوں کے اوپر سکہ بٹھانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی اور اپنی اصلاح کے ارادے سے کوئی بات کہیں گے، دل کے درد کے ساتھ کہیں گے تو وہ بات اثر کرے گی اور اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا۔ تو یہ تین چیزیں آپ کو سیکھنی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ علم کی پختگی اپنے اندر پیدا کریں، زبان کی چاشنی اور اس کا ادب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سود جگر اور یہ دوا جہاں ملتی ہے وہاں سے حاصل کریں۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یہ چند باتیں میں ہمیشہ اپنے طلباء کے سامنے کہتا رہا ہوں، اور آج آپ سے بھی وہی باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سفر آپ طے کر رہے ہیں انجمن کے راستے سے، اس میں اپنے اساتذہ کی رہنمائی ضرور حاصل کریں۔ تاریخ خاص طور سے پڑھیں اور اس کا مطالبہ کریں۔ تاریخی غلطیاں اکثر ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک جگہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک چوراہے پر ہیں اور ہر آنے جانے والا انسان اور جانور ان کے ساتھ صحبت کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جا کر ابن سیرین سے میرے اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ واقعہ لمبا ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن ابن سیرین کا نام لے کر بیان کرنے والے نے بنیادی غلطی کر دی۔ ابن سیرین کا زمانہ پہلے ہے اور زبیدہ کا زمانہ بعد کا ہے۔ جس زمانے میں زبیدہ تھی اس زمانے میں ابن سیرین تھے ہی نہیں۔ اس طرح کی غلطیاں جو ہوں گی اس وقت ہوں گی جب آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، خاص طور سے ہمارے طلباء میں، ہمارے مدارس میں، اور خاص طور سے ہم علماء کے اندر اس بات کی بہت کمی ہوتی ہے۔ اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کی تاریخ، یہاں اسلام کی آمد اور اسلام کتنے ادوار سے گزرا ہے ہمارے اس ملک میں، اس تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اب تو براہ راست اسلام کے اوپر حملے اس ملک میں شروع ہو گئے ہیں، شریعت کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں، اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو اس سلسلے میں بھی واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ عام طور سے جو دشمنان اسلام ہیں وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اسلام حملہ آوروں کے ساتھ آیا، جو مسلمان حملہ آور بن کر آئے تھے انہی کے ذریعے اسلام ہندوستان میں آیا، جبکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام ان حملہ آوروں سے کہیں پہلے ہمارے ملک ہندوستان میں آ چکا تھا۔ بلکہ تاریخی حقیقتیں تو یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ کی زندگی مبارک میں ہی اسلام ہندوستان میں اور کیرلا کی سرزمین میں آ چکا۔
جب کیرلا میں سیلاب آیا تھا ہم لوگ وہاں گئے تھے تو پتہ چلا یہاں ایک مسجد ہے بہت قدیم، ہندوستان میں بننے والی تمام مساجد میں سب سے پہلی مسجد ہے، تو ہم لوگ اسے دیکھنے گئے۔ وہاں جو کتبہ لگا ہوا تھا، جب اس پر تاریخ تعمیر ہم نے پڑھی تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس مسجد کی تعمیر 629 عیسوی میں ہوئی ہے، 629 عیسوی میں ہوئی ہے۔ پھر ذہن اس طرف گیا کہ جب 629 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے تو 571 عیسوی اپریل کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ 571، 29 سال ادھر اور 29 سال ادھر، یہ کل 58 سال ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 58 سال تھی، اس وقت کیرلا میں یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اور سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 63 سال کی عمر میں تشریف لے گئے۔ تو اسلام تو اتنے پہلے ہندوستان میں، لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے تب اس حقیقت کا آپ کو علم ہوگا۔ ابھی جب RSS کے ایک بڑے لیڈر نے اس طرح کی بات کہی تو اس وقت میڈیا میں بہت ساری باتیں آئیں۔ گجرات میں بھی ایسی مسجد ہے جو اس وقت کی تعمیر ہے، اس کے قریب جب کیرلا میں یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ تو خاص طور سے ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، یہاں جو مختلف ادوار ہیں مسلمانوں کے حکومت کرنے کے، ان کو پڑھیے، اور آنے والے ان حکمرانوں نے یہاں کی رعایا کے ساتھ کیا معاملات کیے، ان کا انصاف کیسا تھا، ان کا عدل کیسا تھا، باہمی رواداری اور بھائی چارے کے سلسلے میں ان کے خیالات کیا تھے اور ان کی کارروائیاں کیا تھیں، ان سب کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ ہندوستان کی تاریخ کو خاص طور سے پڑھیے، آپ کا علم وسیع ہوگا، آپ کی معلومات وسیع ہوں گی، تو آپ کی تقریروں میں اور آپ کے بیانات میں پختگی آئے گی، قوت آئے گی، اور پھر انشاءاللہ دین کی خدمت کا کام جو کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے اس کا راستہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا